وہ دکھڑے سنا مزہ آ گیا کن لا کے سنیا نے سونے نے عرضا عرضا دکھڑے سنا کے مزہ آ گیا کن لا کے سنیا نے سونے نے عرضا وہ دکھڑے سنا کے مزہ آ گیا وہ خیرات پائی میرے مصطفیٰ نے وہ خیرات پائی میرے مصطفیٰ نے کہ چولی پھیلا کہ مزہ آ گیا او خیرات پائی واللہ میرے مصطفیٰ نے کہ چولی پھیلا کہ مزہ آ گیا او خیرات پائی کہ چولی پھیلا کہ مزہ آ گیا وہ جدوں دیا پھڑیاں نے سونے نے ڈورا نہ رہیاں نے تھوڑا تے نہ پئیاں نے لوڑا جدوں دیا پھڑیاں نے سونے نے ڈورا نہ رہیاں نے تھوڑا تے نہ پئیاں نے لوڑا وہ بھول گئے نے کیتا تے غزلاں دے چسکے آقا تیرے گیت گا کہ مزہ آ گیا بھول گئے چسکے تیرے گیت گا کے مزہ آ گیا بولو سبحان اللہ اونچا بولیے سبحان اللہ میرے حضور مکے سے مدینے ہجرت فرماتے ہیں اونٹنی پر سوار ہے غلام نے ڈوری پکڑی ہے کبھی غلام سوار ہے اور حضور نے ڈوری پکڑی ہے ایسے مدینے میں تشریف لاتے ہیں اور مدینے میں جو بڑے بڑے سیٹ تھے نا رئیس تھے جن کے بنگلے تھے کوٹھیاں تھی انہوں نے یہ سوچا کہ اللہ کے نبی ہیں اپنی جیسی شان ہے اس کے مطابق کسی بڑی کوٹھی میں محل میں آپ رکیں گے آرام فرمائیں گے تو میرے حضور نے فرمایا میری اونٹنی کو چھوڑ دو یہ اللہ کے حکم سے چلتی ہے اسے پتا ہے کہ مجھے کہاں رکنا بولیے سبحان اللہ جس سواری پر اللہ کا نبی سوار ہو رب اس سے باتیں کرتا ہے اور اللہ اس جانور کو اتنی عقل دیتا ہے کہ میرے حضور فرما رہے ہیں اس کو پتا ہے مجھے کہاں رکنا ہے کیسی بات ہے سبحان اللہ اب وہ اونٹنی دیکھو لاٹری کس کی لگی جہاں کی لاٹری لگتی ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ اونٹنی ان کے گھر کے باہر جا کے بیٹھ جاتی ہے جب بیٹھتی ہے اب بڑے بڑے جو سیٹ تھے رئیس تھے مدینے کے وہ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ان کا تو گھر بظاہر مدینے میں چھوٹا ہے لیکن اللہ نے ان پہ کیسا کرم کیا تو حضرت ابو ایوب انصاری کا بظاہر ایک بات کر رہا ہوں شعر سمجھانے کے لیے کہ سینہ چوڑا ہوتا ہے اور وہ سیٹوں کی طرف دیکھتے ہیں اور شاعر نے ان کی ترجمانی کی اور شعر لکھا کہیے گا سبحان اللہ کہتے ہیں اے ایوب بولے سردارانو جا کے کوئی ڈاچی کھلو گئی میرے بوہے تے آ کے اے ایوب بولے سردارانو جا کے ڈاچی کھلو گئی میرے بوہے تے آ کے بڑا مان رکھیا غریباں دے آقا بڑا مان رکھیا غریباں دے مولا مولا کہ کلی سجائی مزہ آ گیا
غریبوں دے آقا کہ کلی سجائی مزہ آ گیا او خیرات پائی میرے مصطفیٰ نے کہ چوری پھیلائی مزہ آ گیا کہہ دو سبحان اللہ آخری شعر میں نے پہلے عرض کی کہ ایک مطلع اور ایک آخری شعر ان دونوں شعروں کے لیے یہ میں نے کلام آپ کو سنایا ہے اور سنیے شعر تیسرا سوال قبر کا پہلا من ربو کا دوسرا ما دینو کا اصولاً تو یہ ہے نا کہ بندے سے سوال پوچھا قبر میں کہ تیرا رب کون اس نے کہہ دیا اللہ تو بات تو ختم ہو جانی چاہیے یہاں کہ وہ اللہ کو ماننے والا ہے توحیدی ہے لیکن نہیں پھر پوچھا تیرا دین کیا ہے پھر اس نے کہا دینی الاسلام میں اسلام کا ماننے والا ہوں تو یہاں بھی بات ختم ہو جانی چاہیے لیکن نہیں یہ تیسرا سوال کہ جو لازمی ہے پھر حضور کا چہرہ دکھایا جائے گا علماء فرماتے ہیں اور پوچھا جائے گا اب بتا ان کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہتا تھا اگر تو جواب صحیح ہے تو تیرے دونوں سوال صحیح اور اگر یہ جواب غلط تو تیرے دونوں سوال غلط دونوں کا جواب بھی غلط تو شاعر جو شاکر صاحب ہیں انہوں نے لکھا انہوں نے فرمایا کہ حضور کا عاشق تو جواب دے گا لیکن ایک بات اور بھی کہے گا اور یہ انشاءاللہ آپ بھی کہیں گے